دیکھیے انگریز جب ہندوستان آئے تو یہاں کے لوگوں کو کنٹرول کرنا کافی مشکل تھا. لوگ ان کو بیگانہ سمجھتے تھے کیونکہ ان کی زبان، کھانا پینا، کپڑے سب ولایتی تھا. اور یہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، جب بھی باہر سے آ کر کوئی رول کرتا ہے تو ریزسٹنس ہوتی ہے، لیکن جب مقامی لوگ ساتھ مل جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا. جیسا کہ مغلوں نے کیا تھے تو وہ باہر کے، لیکن یہاں آ کر انہوں نے انڈینز کو فوج اور بیوروکریسی میں شامل کیا. بالکل یہی کچھ انگریزوں نے کیا. اور لارڈ میکالے کی ایجوکیشن پالیسی کا مقصد وفادار انڈینز کو ٹرین کرنا تھا، جن کا رنگ اور خون تو ہندوستانی ہو لیکن وہ اندر سے پورے انگریز ہوں. یہ لوگ انگلش بولتے، یورپین ڈریسنگ کرتے اور دوسرے لوگوں کو نیچ اور گھٹیا سمجھتے. غلام دیکھو ایسے کھڑے رہتے ہیں ہمارے آگے. اس ایجوکیشن میں کریٹیکل تھنکنگ، سائنٹیفک ریسرچ، انوویشن، اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں تھیں. اس کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ 1857 سے 1947 تک جو بھی بڑے بڑے لوگ ہندوستان نے پیدا کیے وہ یہاں کی ایجوکیشن سے نہیں ہوئے. اقبال، جناح، ٹیگور، امبیڈکر، عبدالکلام آزاد، یہ سب لوگ اس لیے فیمس ہوئے کیونکہ وہ اس سسٹم سے باہر نکل گئے تھے. لیکن بدقسمتی سے یہی پالیسی پاکستان بننے کے بعد بھی جاری رہی اور آج تک چل رہی ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن 16 سال تک کے تمام بچوں کو فری ایجوکیشن دینے کی بات کرتا ہے. پچھلے 18 مہینوں میں پاکستان 6 سیٹلائٹ بھیج چکا ہے، لیکن 2,60,00,000 بچے اسکول نہیں جاتے. اور نائجیریا کے بعد پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جہاں اتنے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جہاں بجٹ بنانے والوں نے 1 کروڑ روپے صرف چائے اور پانی کے لیے خرچ کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو اس دنیا میں صرف ہم ہی ہوتے تو کوئی دقت نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ ساری دنیا سے ہے اور یہ وار آف آل اگینسٹ آل ہے. یونیسکو کے مطابق ہر ملک کو جی ڈی پی کا 4 سے 6% حصہ ایجوکیشن کے لیے رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں حقیقت یہ ہے کہ ہر سال ایجوکیشن بجٹ کم ہوتا جا رہا ہے اور جی ڈی پی کا صرف 0.8% ہی ایجوکیشن کے لیے ہے. انڈیا کا 4.1%، بنگلہ دیش 2% اور حتیٰ کہ ایران جس پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں اس کا بھی 2.8% ہے. یہ اس ملک میں ہے جہاں بابائے قوم محمد علی جناح کی بات کتابوں پر لکھی ہوتی ہے کہ تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. انڈیا کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ خود کو اور دشمن دونوں کو پہچانا جائے. ابوالکلام آزاد نے انڈین ایجوکیشن سسٹم کی ایسی بیس بنائی کہ آج تک ہم ان سے پیچھے ہیں. انڈیا کا لٹریسی ریٹ 80% ہے جبکہ پاکستان کا صرف 63% ہے. انڈیا کی کافی اسٹیٹس کا لٹریسی ریٹ 90+ ہے جبکہ پاکستان میں سوائے اسلام آباد کے کہیں بھی ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے. آج تک 12 انڈینز نوبل پرائز جیت چکے ہیں جبکہ پاکستان کے پاس صرف ایک ہے، اور جس نے یہ جیتا ہے اس پر بھی کنفیوژن ہے کہ وہ پاکستانی تھا بھی یا نہیں. یہ سارے CEOs IIT IISc سے پڑھ کر باہر جاتے ہیں. IIT کے مقابلے میں ایک بھی پاکستانی یونیورسٹی نہیں ہے. لیکن سوال یہ کہ سرکار ایجوکیشن کو ٹھیک کیوں نہیں کرتی؟ آپ دیکھو گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا پنجاب چیف منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ رکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بے نظیر پروگرام سے ملنے والے پیسوں سے غریب عوام کے دل و دماغ میں بے نظیر کا نام زندہ رہتا ہے، جس سے پیپلز پارٹی کو سیاسی فائدہ ہے. بالکل یہی چیز لیپ ٹاپ اسکیم پر بھی اپلائی ہوتی ہے. یہ جتنے بھی MPA MNA آفیسرز اور لینڈ لارڈز ہیں، ان کے بچے آپ کو پاکستان میں نہیں ملیں گے. اگر کوئی ہے بھی تو وہ LGS، بیکن ہاؤس، ایچیسن اور لمز میں ہوگا، جن کی فیس اتنی زیادہ ہے کہ غریب آدمی کئی سال تک گزارا کر سکتا ہے. ایک طرف تو یہ پرائیویٹ سکولز خوب پیسہ چھاپتے ہیں، اور 2019 میں سپریم کورٹ جسٹس احسن نے یہ کہا کہ ڈرگز کے بعد اگر کوئی بزنس اتنا زیادہ پروفٹ دے سکتا ہے تو وہ پرائیویٹ سکول ہے. لیکن اس کا ریئل فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ مہنگے تعلیمی اداروں سے پڑھنے والے بچے سول ملٹری آفیسرز یا پھر بزنس مین بنتے ہیں. 2023 کی FSC کی رپورٹ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ CSS کی 210 ایلوکیشنز میں سے صرف 36 لوگ ہی ایسے تھے جو گورنمنٹ اسکول سے پڑھے تھے. ہماری رولنگ کلاس کو یہ سسٹم ٹھیک کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. حکمرانوں کو صرف اس وقت پرابلم ہوتی ہے جب ان کے مفادات کے خلاف کچھ کیا جائے. مثال کے طور پر ایگریکلچر انکم ٹیکس، جس کی لینڈ لارڈز اور سیاستدانوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے کیونکہ اس میں ان کا نقصان ہے. ایجوکیشن کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے بچے سرکاری اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے نہیں ہیں. بھٹو فیملی، نون لیگ، PTI، ان سب کے بچے باہر سے پڑھتے ہیں. اندر سے یہ پورے انگریز ہوتے ہیں لیکن باہر سے پاکستانی بننے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر سکندر حیات کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بچے کا گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے. My son Rana Yusuf is the first enrolled student
لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا وہ اپنے بچے کا ایڈمیشن ملتان یا بہاولپور کے کسی اسکول میں کروائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہونے والا. خود یہ ایچیسن اور ٹورنٹو یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں. تو ان کے والد صاحب نے ان کو گورنمنٹ اسکول کیوں نہیں بھیجا؟ دیکھیں یہ ساری کہانیاں ہیں جو عوام کو سنائی جاتی ہیں، صرف چہرے بدلتے ہیں، کہانی وہی رہتی ہے. وقت کے ساتھ ایجوکیشن کا مقصد بھی بدل چکا ہے. پہلے اس کا مقصد اچھا انسان بننا یا مذہب کے قریب ہونا تھا. انڈسٹری ریولوشن کے بعد ایجوکیشن سکل اور پیسے کے ساتھ جڑ گئی. اب 21 سینچری میں جب AI ریولوشن آ چکی ہے تو ٹریڈیشنل ایجوکیشن کا مقصد ختم ہو چکا ہے. آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر میٹرک کا ایک اسٹوڈنٹ جو کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے اور ساتھ اس نے YouTube چینل بنا کر پیسہ کما رہا ہے تو اس کو یونیورسٹی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پرائیویٹ اسکول میں MA MSc ٹیچر کی سیلری 10 سے 15 ہزار ہے اور وہیں سدھرا پنجاب میں کام کرنے والے کی سیلری 45 ہزار ہے. اور اگر کسی گھر میں روٹی پوری نہیں ہو رہی تو اس گھر میں بچے اسکول جا کر کیا کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ملک میں 1 کروڑ 10 لاکھ بچے مزدوری کر رہے ہیں. کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز کم ہو رہے ہیں. جو یونیورسٹیز میں ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، اور جو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں وہ اس سوال کے پیچھے ہیں کہ یونیورسٹی گئے ہی کیوں تھے. ملک کے 31% پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار ہیں. صرف پنجاب میں ہی 36,000 کانٹریکٹ بیس جابز کے لیے 24 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا اور FPSC کی 2360 ویکینسیز کے لیے 4 لاکھ اپلیکیشنز دی گئیں. جب گریجویشن کرنے کے بعد بھی جاب نہیں مل رہی تو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں پاکستان میں لینگویج کو پاور ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. انسانی تاریخ میں آج تک کوئی ایسی قوم نہیں گزری جس نے کسی دوسری زبان کی وجہ سے ترقی کی ہو. انڈیا میں UPSC تمام میجر زبانوں میں دیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں منافقت کی حد یہ ہے کہ اردو کو آفیشیل لینگویج بنانے کے لیے جو نوٹیفیکیشن لکھا جاتا ہے وہ بھی انگلش میں ہوتا ہے. جس طرح ہندوؤں نے سوسائٹی کو برہمن، کھشتری، ویش اور شودروں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اسی طرح ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا ذات پات کا اپنا نظام ہے. سب سے پہلے آتی ہے ایلیٹ کلاس، جن کے بچے LGS، بیکن ہاؤس، ایچیسن یا آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھ کر آتے ہیں. پھر آتے ہیں سستے پرائیویٹ سکولز جن کی فیس کم ہے لیکن پھر بھی یہ غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہیں گورنمنٹ سکولز جن میں بچوں کے پاسنگ مارکس پر فوکس کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے پاس ہوں اور اوپر سے انکوائری نہ آ جائے. چوتھے نمبر پر ہیں مدرسے. جس بچے کو اس کے گھر والے یہ کہیں کہ اس کا دماغ نہیں ہے اس کو مدرسے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ یہ دین کی خدمت کر سکے. لیکن حقیقت میں جب وہ کئی سال رٹا مارنے کے بعد مدرسے سے نکلتے ہیں تو وہ نہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ دین کے. یہ بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراشی آزرانہ. گورنمنٹ ٹیچر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قوم کے معمار ہیں لیکن اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول ہی بھیجتے ہیں. 1990 سے 2010 کے درمیان آنے والے ٹیچرز کو نئے سلیبس کی سمجھ نہیں ہے. پاکستان میں 30,000 ایسے اسکولز ہیں جن میں گاؤں کے لوگ جانور باندھتے ہیں لیکن ان کے ٹیچرز گھر بیٹھ کر پوری سیلری لیتے ہیں. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب ایک طرف سے تلوار والا آتا تھا تو دوسری طرف سے بھی تلوار والا ہی ہوتا تھا اور مقابلہ زور بازو پہ ہوتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. آج کی جنگوں میں سائنٹسٹ، انجینئر، IT اور AI پروفیشنلز یہ سب ضروری ہیں. آپ اس امید پر نہ بیٹھیں کہ کوئی مسیحا آئے گا اور آپ کو بچا لے گا یا یہ کہ گورنمنٹ خود کچھ کرے گی. آپ نے اپنے رائٹس خود لینے ہیں اور جب تک آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی آپ چینج نہیں لا سکتے. آپ کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا کہ پاکستان قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے. کیا خدا نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا؟ اس دنیا میں کامیابی کی بنیاد صرف عمل ہے اور اچھی ایجوکیشن سے ہی حالات کو بدلا جا سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 77% بچے انگلش اور اردو کی ریڈنگ نہیں کر سکتے. سمجھنا تو آگے کی بات ہے. اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ بدلتی دنیا میں خود کو اور ملک کو کیا فائدہ دیں گے؟ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو ایک اوور آل کنسیپٹ دینا تھا کہ ایجوکیشن کی صورتحال کیا ہے تاکہ آپ کو اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز کا اندازہ ہو اور آنے والی نسلوں کے لیے صبر، جنت اور حور کی امید کے علاوہ بھی کچھ چھوڑ کر جائیں. ساری باتوں کے سورسز نیچے ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں.